الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. محترم ناظرین کرام، آج شب قدر پر چند ایک باتیں میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. میرے محترم ناظرین سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں اور تبلیغ دین کی نیت سے اس میری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں، وائرل بھی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم سماعت فرمائیں. بے شک ہم ہی نے اس کو لیلۃ القدر شب قدر میں اتارا. کس کو اتارا؟ متفق علیہ بات ہے کہ قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی شان کیا ہے. پھر خود ہی اللہ رب العزت رب کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے خود ہی ارشاد فرما دیتا ہے کہ شب قدر کیا ہے. اللہ خود ہی فرماتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور ایسی افضل ہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، اور یہ رات خیر کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں، اور یہ رات صبح تک طلوع فجر تک، سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ رات جو ہے سلامتی والی ہے، خیر والی ہے. محترم ناظرین کرام، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ شب قدر کو، لیلۃ القدر کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں. ایک تو اس کی بنیادی وجہ خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ اس رات چونکہ قرآن مجید اترا اور 1000 مہینوں سے افضل ہے. دوسرا پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ اس رات بڑی قدر و منزلت والی کتاب، بڑی قدر و منزلت والے رسول پر، بڑی قدر و منزلت والی امت کی طرف یہ کتاب اتاری گئی، اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہتے ہیں. محترم ناظرین کرام، قدر کا معنی ہوتا ہے مرتبہ. چونکہ اس رات کا مقام و مرتبہ دوسری راتوں سے زیادہ ہے، اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہتے ہیں. قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی. چونکہ اس رات میں کثیر تعداد میں فرشتے زمین پہ اترتے ہیں تو جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، تو وہ جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے بھی اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے. اس رات کے عبادت گزاروں کی فضیلت دوسری راتوں کے عبادت گزاروں سے زیادہ اہمیت کی، افضلیت کی، قدر کی حامل ہے، اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہتے ہیں. شب قدر کس رات میں ہوتی ہے؟ محترم ناظرین کرام، اس میں ائمہ مجتہدین اور علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، لیکن معروف اور اکثریت کا قول یہی ہے، اس پہ امت متفق ہے. اکثریت اور مشہور اور معروف قول یہ ہے، متفق علیہ، وہ یہ ہے کہ رمضان شریف کی آخری عشرے کے طاق راتوں کے اندر شب قدر ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی استثناء کے قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ رمضان شریف کی 27ویں رات کو شب قدر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسند ان کے نزدیک بھی 27ویں رات ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد طاق ہے.
اور طاق اعداد میں 7 کا عدد زیادہ پسندیدہ ہے، مثلا 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 اعضاء سجدہ، طواف کے چکر 7، صفا مروہ کی سعی کے چکر 7 علی حاضر قیاس۔ تو 7 کا عدد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اور لیلۃ القدر کے یہ لفظ جو ہے وہ لفظ مبارک لیلۃ القدر، اس کے حروف جو ہیں وہ 9 ہیں، اور یہ لفظ مبارک قرآن حکیم کے اندر 3 مرتبہ آیا ہے، اور اگر 3 کو 9 سے ملٹیپلائی کیا جائے، ضرب دی جائے تو 27 بنتے ہیں۔ تو اس حساب سے بھی علماء کرام فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی یہ قول ہے کہ یہ شب قدر جو ہے رمضان شریف کے آخری عشرے کی 27ویں رات کو ہے۔ واجب الاحترام شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح البیان، آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہر شب قدر است گر تو قدر دانی، ہر رات ہی شب قدر ہے اگر تو قدر جانے۔ لیکن بہرحال شب قدر کی افضلیت جو ہے، اکملیت جو ہے وہ دوسری راتوں سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے بہت ساری وجوہات بیان کی، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ کہ اس کے اندر عظمت والی قرآن رب نے اتاری ہے۔ شب قدر مخفی رکھنے کی، چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ واجب الاحترام اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے تاکہ لوگ ذوق اور شوق کے ساتھ جو ہے اس کو تلاش کریں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر مخصوص کر دیتے، اسپیسیفک کر دیتے کہ یہ رات شب قدر ہے، تو عام لوگ میرے جیسے کاہل اور سستی کا شکار لوگ جو ہیں وہ صرف اسی رات کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے اور دوسری راتوں میں یا دوسرے دنوں میں عبادت کرنا چھوڑ دیتے۔ اس وجہ سے بھی اس رات کو مخفی رکھا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے اس کی تلاش میں رمضان شریف کی تمام راتیں مسلمان جو ہیں وہ جاگیں، شب قدر کی تلاش کی لالچ کے اندر، یا کم از کم رمضان شریف کے آخری عشرے کے اندر تو جاگیں، یا رمضان شریف کا آخری عشرہ نہیں تو کم از کم رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اس قدر والی رات شب قدر کی تلاش کے اندر وہ شب بیداری کریں۔ واجب الاحترام جس طرح اس رات میں ثواب جو ہے اس کے مخفی اور چھپانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح اس رات میں ہزاروں گنا جو ہیں وہ نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طریقے سے جس بندے کو واقعی اس کی تعیین ہو جاتی کہ واقعی یہ شب قدر ہے وہ سب کو بتا دیا جاتا، اور جب انسان کو پتہ بھی ہوگی یہ شب قدر ہے اور پھر اس کے اوپر وہ گناہ بھی کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ جیسے کہ گناہ کرنا معاذ اللہ ویسے ہی گناہ ہے، لیکن اسے مسجد میں کیا جائے تو زیادہ بڑھ جاتا ہے، معاذ اللہ اللہ کی زیادہ ناپسندیدگی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اس کو چھپا دیا تاکہ لوگ اس کی قدر کریں اور اس کو تلاش کریں۔ واجب الاحترام کیا شب قدر کی عبادت جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، کیا اس کی اگر عبادت کر لے، شب قدر کو پا لے، تو کیا 1000 مہینوں کی عبادت سے انسان بری ہو جاتا ہے؟ واجب الاحترام محترم ناظرین کرام ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر فرائض بھی اور واجبات جو اس کے ذمے ہیں وہ ساری زندگی ایسے ہی ادا کرتا رہے گا۔ ہاں یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری اللہ کی طرف سے انعام ہے، لہذا میرے معزز نوجوانوں سے گزارش ہے اس رات خوب اور ذوق اور شوق سے عبادت کریں، شب قدر کی تلاش میں رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف کریں، اس کی تلاش کے لیے کوشش کریں، لیکن جو ہی چاند رات آ جائے، یکم شوال کا چاند نظر آ جائے تو پھر غافل مت ہو جائیں۔ واجب الاحترام ایک وجہ یہ بھی ہے شب قدر کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنا نائب بنانا چاہا تو فرشتوں نے عرض کیا بارہ الہ یہ فساد فی الارض کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اور پھر وہ وقت آیا کہ جب شب قدر کی رات کو یا شب قدر کی تلاش میں لوگ مساجد میں، خانقاہوں میں، اپنے گھروں کے اندر شب قدر کی تلاش میں پورا رمضان شریف جب قیام کرتے ہیں، شب قدر کی تلاش میں پورا رمضان شریف یا کم از کم آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، سب کاروبار ہر شے کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، یا کاروبار بھی جاری رکھتے ہیں لیکن رات کو اس کی بارگاہ میں سربسجود ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو تم کہتے تھے یہ فساد فی الارض کرے گا، خون ریزی کرے گا، یہ میری بارگاہ میں سربسجود ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ تو فرشتے بھی پھر اس حضرت انسان کی عظمت کو جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ کی طرف سے سلام
سلامتیاں ہوتی ہیں، فرشتے سلامتی لے کے اترتے ہیں اور فرشتے بھی جھک جھک کے انسان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ واجب الاحترام محترم ناظرین کرام، جب کوئی شب قدر کو پا لیتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ روح الامین اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور وہ خوف الہی، محبت الہی کی وجہ سے شب قدر کے پانے والے پہ خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، بدن پہ کب کبھی طاری ہوتی ہے، اور اس کی روحانیت کے اندر جو ہے وہ زیادہ افزودگی ہو جاتی ہے اور اس کی روحانیت بڑھ جاتی ہے، روحانی تسکین اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس رات اگر کسی کی قضا نمازیں ہیں معاذ اللہ تو کوشش کریں وہ قضا نمازوں کو پڑھیں، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے بحمدہ اللہ تعالیٰ و برسول الکریم تو نوافل پڑھیں، جتنے پڑھ سکتے، کم سے کم 2 ہے، زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی طاقت ہے۔ قرآن حکیم کی آپ تلاوت کریں، درود و سلام پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اس کی تلاش جیسا کہ میں نے تفصیل کے ساتھ قدر عرض کر دیا ہے۔ پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ کم از کم رمضان شریف کے آخر عشرے کی طاق راتوں کے اندر جو ہے وہ ضرور آپ شب بیداری کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اس بات کو جو ہے آگے پہنچانے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔